السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکریم آزاد مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے برین ٹیومر، بالخصوص ایسے افراد جو کہ برین ٹیومر کی وجہ سے پریشان حال ہوں، تو ان کے لیے انتہائی کارگر اور مفید نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں، خاص طور پر ان اتباع کے لیے جو کہ اس مرض کے سلسلے میں کوشاں ہیں کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں خاص طور پر یہ نسخہ ایسے اتباع کرام کی رہنمائی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے جو کہ اپنا مکتب چلاتے ہیں یا مکتب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے عام افراد کیونکہ یہ نہیں بنا سکتے، تو اس لیے آپ اپنے قریب میں اگر بنانا مقصود ہو تو قریب میں کسی بھی طبیب سے مدد لیجئے اور اس کو بنا کر فائدہ حاصل کیجئے۔ اپنے طور پر کوئی بھی شخص جو کہ عام فرد ہے وہ اس کو نہیں بنا سکتا۔ کم سے کم 1 پاؤ ریٹھا لے لینا ہے، 10 سے 15 گرام نیلا لے لینا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے باریک ٹکڑے کر لینے ہیں، دال برابر چھوٹے چھوٹے جتنے باریک ٹکڑے ہوں گے، یعنی کہ آدھے چنے برابر جو چنے کی دال ہے اس برابر آپ نے ٹکڑے کر لینے ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ نیلا جو ہے آکسائڈ نہ ہو، بالکل درست نیلا لینا ہے۔ ریٹھا لے لینا ہے اور اس کے 2 حصے کر کے درمیان میں سے گٹلی نکال کر جو اس کا بیج ہوگا وہ نکال کر اس میں سے آپ نے جو پوست ہوگا اس پوست میں 1 ٹکڑا نیلے کا ڈال دینا ہے اور اوپر دونوں اس کے حصے جو ہیں وہ جوڑ کر اور اوپر دھاگا ہلکا سا لپیٹ دینا ہے۔ اس طرح ہر ریٹھے کے اندر 1 ٹکڑا نیلا شامل کر کے اور اس طرح آپ نے اوپر دھاگا لپیٹ دینا ہے۔ اس کے بعد توی پر یہ رکھ دینا ہے اور اوپر کوئی ہانڈی وغیرہ، کوئی ایسا برتن یا باٹی وغیرہ اوپر دے کر کوشش کیجئے کہ سائڈیں بھی اگر آٹے وغیرہ سے یا مٹی وغیرہ سے بند کی جائیں تو بہتر، ورنہ اوپر پھر آپ نے اس کے اوپر کوئی وزن دار چیز، اینٹ وغیرہ، بلاک وغیرہ دے دینا ہے تاکہ اس کے اوپر وزن رہے۔ پھر اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دینا ہے، کم سے کم 4 گھنٹے تک مسلسل اس کو آگ کا تناسب روٹی پکانے کی جو آگ ہوتی ہے اس سے قدرے تھوڑا سا کم آگ رکھا جائے گا۔ تو اس طرح 4 گھنٹے تک مسلسل آگ جلائے رکھیں۔ 4 گھنٹے کے بعد آگ کو بند کر دیں۔ یہاں پر جو نیلا ہوگا یہ سرخ رنگ میں کشتہ ملے گا، اس کو ہر دانے سے علیحدہ کر لیجئے، نکال لیجئے اور اسے باریک کر کے محفوظ رکھ لیجئے۔ اور اگر ٹیسٹ کرنا چاہیں تو دہی وغیرہ میں اس کا ٹیسٹ کر لیجئے۔ اس میں زنگار ویسے نہیں ہوتا، پھر بھی احتیاطاً اس کا ٹیسٹ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر اور مناسب رہے گا۔ اس کے بعد 100 گرام پھٹکڑی سفید لینی ہے، اس کو بریاں کر لینا ہے، توے کے اوپر اس کو باریک کر کے بریاں کر لینا ہے اور اس میں سے یہ 100 گرام جو پھٹکڑی ہوگی، بریاں ہونے کے بعد کا اس کا وزن 100 گرام ہونا چاہیے۔ تو اس طرح پھٹکڑی لے کر بریاں 100 گرام اور اسے کسی اسٹیل کے برتن میں ڈال کر اوپر اس کے پانی ڈالنا ہے مکو کا، جو مکو بوٹی ہے اس کا تازہ بوٹی کا پانی کم سے کم 1 لیٹر ہو تو زیادہ بہتر ہے، البتہ آدھا لیٹر بھی اگر مل جائے تو آدھا لیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ 1 لیٹر اس میں استعمال کیا جائے۔ مقطر شدہ پانی، مکو کا مقطر شدہ پانی لے کر اس میں یہ بریاں کی گئی پھٹکڑی ڈال کر اس کو ہلکی آنچ پر، بالکل ہلکی آنچ پر ریت جنتر یہ پانی یہاں پر دھیرے دھیرے خشک کر دینا ہے۔ اس کے بعد اس پھٹکڑی کو نکال کر کھرل کر کے اس میں سے 2 سے 2.5 گرام آپ نے جو نیلا بنایا ہے ریٹھا کے اندر وہ اس میں شامل کر لیجئے اور اچھی طرح کھرل کر کے محفوظ رکھیں۔ آپ کی دوائی تیار ہے۔ 250 سے 500 ملی گرام صبح دوپہر شام آپ یہ استعمال کرائیں۔ مریض کو، ایسے مریض جو کہ برین ٹیومر میں مبتلا ہوں، بالخصوص اعصابی یعنی کہ بلغم کی وجہ سے اگر برین ٹیومر ہو، جیسا کہ عاشق وغیرہ اس طرح کے جو اعصابی مرض ہیں اس میں مزاج میں اگر برین ٹیومر ہو تو اس کے لیے انتہائی مفید اور کارگر بے خطا نسخہ ہے، بنا کر فائدہ حاصل کیجیے۔ اتباع کرام اپنی ثوابدید پر اس کی مقدار خوراک کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح دن میں 3 مرتبہ یا
2 मरतबा लाजमी इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह इस्तेमाल करने से चंद ही रोज़ में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।